رضوان کا ایک ہی سینٹینس میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کو پسند آیا. محمد رضوان کرکٹر، جس وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی اسے. اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، مطلب وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا، تو اس نے کہا تھا، انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا ٹیم، مینیجر، کوچ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیئرس کو، اللہ چلاتا ہے. اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے، اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا. ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا، ان کا کام ہے اینالائز کرنا، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. امام احمد بن حنبل کا واقعہ، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے. ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کوئی کون شخص ہے، سیلیبریٹی تھے اس دور کے. نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے. اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون. بڑا دکھ ہوا انہیں. بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے. اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو. چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے. پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے. بڑا خوش میں، شخص نالجبل ہے. کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں. احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا. بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا. بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لے. ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار. توبہ کریں. بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے. سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر رو کر ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں. دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سکت اللہ نے دینی ہے، اس لیے استغفار بہت فائدہ مند. چوتھی چیز دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. میں نے اپنے descendants کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو uncultivated ہے، بنجر ہے. تو دعا کی رزق کیا؟ اے اللہ، تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے، نیکی کا واسطہ. کیا دیا؟ تاکہ اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں، نماز اسٹیبلش کریں. یہ خوبصورت دعا ہے، دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے. ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا، اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھے، لیکن اس کے لیے رزق چاہیے، باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس among the people inclined towards them and provide from them for them from the fruits that they might be great. ثمرات اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول ہے، آج تک. مکہ کو رزق کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے؟ نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون اینڈ وٹ ایور یو اسپینڈ آف گڈ اٹ ول بی فلی ریپیڈ ٹو یو. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس مل جائے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے. اللہ دی آلمائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے، میں تجھ پہ خرچ کروں. اور ایک اور کانسیپٹ ہے، جو انسان خرچ کرتا ہے اینجلز اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, oh Allah, give him who spent something in place of what he spends. The other one says, oh Allah, give destruction to him who withholds. ایک دعا کرتا ہے، ایک بدعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے، ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے، جو ود ہولڈ کر رہا ہے. یہ ہے کنسپٹ. اور 6 کنسپٹ ہے صلہ رحمی، مینٹیننگ دی ٹائز آف کنشپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے، وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے. انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر، کھلائے اور با مقصد دعوت کرے، کچھ اچھی بات بھی بتائے. یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے، ہر بار اچھی محفل ہو جائے، اچھی بات ہو جائے،
ان کی تربیت بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھی سلوک بھی کریں. ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں، پرابلم میں ان کی مدد کریں. مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی، ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، وغیرہ وغیرہ. اس سے رزق بڑھتا ہے. اور 7 ہے گریٹفلنس. سورہ ابراہیم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بنیادی بات ہے، اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ، اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا، پھر یہ کہ میرا عذاب شدید.